بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تاریخ جب بہادری، شجاعت اور عزم کی بات کرتی ہے تو ایک نام دلوں کو روشن کر دیتا ہے، وہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی تلوار۔ خالد بن ولید قبیلہ قریش کے معزز گھرانے میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ ابتدائی عمر ہی سے آپ گھڑ سواری، نیزہ بازی اور جنگی تدابیر میں ماہر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مکے کے سب نوجوان آپ کو اپنا سردار مانتے تھے۔ اسلام کے آغاز میں خالد بن ولید سخت مخالف تھے، مگر اللہ کی مشیت کچھ اور ہی تھی۔ وہ دشمن جو ابتدا میں اسلام کے خلاف نکلا، آخرکار اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا اور اس نقصان میں ایک بڑا کردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی سے لڑائی کا رخ بدل دیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد اللہ نے ان کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دی، اور ایک دن حضرت خالد بن ولید نے دل میں سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ مکے والے دشمنی پر جمے ہوئے ہیں، مگر حق انہی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے مدینے کا سفر اختیار کیا اور راستے میں حضرت عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئے، جن کے دلوں میں بھی ایمان کی چنگاری جل چکی تھی، اور تینوں نے مدینے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو مسکرا کر فرمایا، خالد، میں جانتا تھا تمہارے جیسے شخص کو آخر حق قبول کیے بغیر قرار نہ آئے گا۔ خالد، تم وہ ہو جسے اللہ نے اپنی تلوار بنایا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد حضرت خالد بن ولید کو بڑی آزمائش ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی سلطنت کے خلاف ایک لشکر بھیجا، اور جس کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تھی جنگ موتا۔ شام کے میدان میں 1,00,000 سے زائد رومی فوج کے مقابلے میں صرف 3,000 مسلمان تھے۔ ایک ایک کر کے تینوں امیر شہید ہو گئے۔ پھر مسلمانوں نے اتفاق سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا، اور انہوں نے صرف چند گھنٹوں میں ہی نئی جنگی حکمت عملی بنائی اور محاذ بدلا اور لشکر کی ترتیب بدلی، اور رومیوں کو یہ تاثر دیا کہ نئی کمک آ گئی ہے۔ رومی پسپا ہوئے اور مسلمان بحفاظت واپس آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا، یہ خالد ہے، سیف اللہ، اللہ کی تلوار جو کبھی ٹوٹی نہیں، کبھی جھکی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اعظم مقرر فرمایا۔ یہ لڑائی بڑی سخت تھی، کئی حفاظ قرآن شہید ہوئے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے مرکز پر حملہ کیا اور خود مسلمہ کذاب کو وحشی کے ہاتھوں ہلاک کر دیا۔ یہی وہ جنگ تھی جس نے اسلامی خلافت کو دوبارہ متحد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے خالد کو ہمارے لیے ڈھال بنایا ہے۔ جب وہ لڑتا ہے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فوجوں کی قیادت کی۔ یرموک، قادسیہ، ہیرا اور دمشق یہ وہ معرکے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ یرموک کے میدان میں رومیوں کی فوج 1,00,000 سے زائد اور مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت، ان کی نظم و ضبط، ان کا ایمان ایسا کہ دشمنوں کے دلوں میں خوف اتر گیا۔ جنگ کے بعد ایک صحابی نے کہا، میں نے خالد کو دیکھا، وہ اپنے گھوڑے پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنے تو انہوں نے حکمت عملی کے تحت حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار سے معزول کر دیا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شکایت نہ کی۔ وہ کہا کرتے تھے، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، نہ کہ کسی عہدے یا شہرت کے لیے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ حمص یعنی شام میں مقیم تھے۔ وہ کہتے تھے، میں نے ہر جنگ میں لڑا، لیکن میرے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں جس پر زخم نہ ہو، مگر آج میں بستر پر مر رہا ہوں جیسے عورت مر جاتی ہے۔ اے میری تلوار، اگر میں میدان میں مرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر مسکرا کر فرمایا، اللہ گواہ ہے، میں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزاری اور میں اسی کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے نہ سلطنت کے لیے لڑائی کی، نہ شہرت کے لیے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا۔ ان کی تلوار آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان، نیت اور قربانی ہی اصل طاقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان، وفا اور قربانی عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔